أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پیش نظر جز نمبر 13 ہے۔ اس پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جو احسن القصص کہلاتا ہے۔ اس جز کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے۔ کنویں کی گہرائی سے اٹھ کر، غلامی کی زندگی سے نکل کر، عزیز مصر کی بیوی کے شہوانی حملوں سے بچ کر، جیل کی اندھیری کوٹھری سے نکل کر سیدھے بادشاہ کے دست راست بن جاتے ہیں۔ اس جز کا پہلا جملہ سنیے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی انکساری اور ہیوملٹی دیکھیے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنا قصور تسلیم کر لیا تو آپ نے اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہر انسان کا نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، ہاں جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پرسنالٹی ریفائنمنٹ کرتا ہے۔ اس کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ انسان طاقت اور اقتدار کے جتنے اونچے مقام پر جاتا ہے اتنی ہی زیادہ شخصیت کے اندر تواضع اور انکساری آ جاتی ہے۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، مگر بھائی انہیں نہیں پہچانتے۔ پہلے سفر میں وہ ان کے سامان میں خریداری کی رقم واپس رکھ دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اگلی بار سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی لے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے پختہ عہد لے کر بنیامین کو روانہ کرتے ہیں اور مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت کرتے ہیں۔ دوسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کسی منصوبہ بندی کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی ایک راستہ نکالتا ہے جس کے نتیجے میں بنیامین کو روک لیا جاتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ شدید پریشانی میں فلسطین سے مصر آتے ہیں اور گھگھیاتے ہیں اور کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں وہ کارستانیاں یاد ہیں جو تم نے یوسف کے ساتھ کی اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی جب تم نادان تھے؟ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت کا اظہار فرما دیا اور کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف علیہ السلام کی قمیص سے لوٹ آتی ہے، پورا خاندان مصر ہجرت کرتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں۔ سورت کا اختتام اس پیغام پر ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں مگر لوگ غفلت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد آتی ہے۔ سورہ رعد کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور قدرت الہی کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کی پابندی، پھلوں کے جوڑوں اور زمین کے مختلف حصوں کو نشانی قرار دیا۔ اس میں حق و باطل کی مثال بہترین انداز میں دی گئی۔ حق وزنی شے کی طرح جو سیلاب کے دوران نیچے بیٹھ جاتا ہے
اور باطل جھاگ کی طرح اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو تو کفر اور ظلم کی زمین تنگ ہو رہی ہے اور وہ ان ظالموں سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع بھی توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل ہیں۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی ہدف لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اس سورت کی مشہور آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عاد، سمود اور ان کے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت دی اور مخالفت کا سامنا کیا۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سنائے گئے۔ اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد آپ کی دعائیں، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ مکہ کو امن والا شہر بنانا، اولاد کو بت پرستی سے بچانا، نماز قائم کرنے کی توفیق دینا اور والدین و مومنین کی مغفرت، یہ سب انہوں نے طلب کی۔ پھر کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی جو مضبوط جڑوں والا اور مسلسل پھل دینے والا ہوتا ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال گھٹیا درخت کی ہے جو زمین سے آسانی سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ آخر میں اس سورت میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ ظالموں کو سخت عذاب ہوگا اور مومنوں کے لیے انعامات ہوں گے۔ اس سورت کا اور پارے کا اختتام اس اعلان پر ہوتا ہے کہ یہ قرآن سب انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ ناظرین، اب ہم آئینے کا سیکشن لیتے ہیں اور قرآنی آئینے کو سامنے رکھ کر ریسورسفل ٹریٹس یعنی 3 مطلوبہ اوصاف تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اقتدار کے باوجود ضبط نفس، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ محض معافی نہیں بلکہ جذباتی نظم یعنی ایموشنل ریگولیشن کی اعلیٰ مثال ہے۔ نمبر 2، اذیت سے بصیرت تک کا سفر۔ بھائیوں نے اعتراف کیا ان اللہ قد آثرک علینا۔ یوسف نے ماضی کی اذیت کو شناخت کا مرکز نہیں بنایا، انہوں نے اپنی تکلیف کو مشن میں تبدیل کیا۔ نمبر 3، معافی کے ساتھ وقار کی بحالی۔ یوسف علیہ السلام نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ بھائیوں کی عزت بھی بحال کی۔ یہ ہے انا سے بلند ہو جانا۔ اب ہم 3 نامطلوب اوصاف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حسد اور جذباتی اندھا پن۔ حسد انسان کو انصاف سے محروم اور اخلاقی بصیرت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ نمبر 2، تاخیر شدہ ندامت۔ بھائیوں کو سالوں بعد احساس جرم پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں ڈیلیڈ مورل اویکننگ۔ یہ شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے۔ نمبر 3، انا پر مبنی رد عمل۔ ابتدا میں بھائیوں کا رویہ انا پر مبنی تھا جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی آدمی انا کا شکاری ہو تو وہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور دوسروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ اس پارے کا خلاصہ رہا۔ اب ہم اس پارے میں سورہ یوسف سے آیت نمبر 88 سے 92 کو لیں گے اور اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آیتوں کو ایک ساتھ تلاوت کرنے اور ترجمہ پیش کرنے کے بجائے آیتوں کے اجزاء کی ہم تلاوت کرتے جائیں گے اور اس کی تشریح بھی وہیں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ۔
تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ چونک کر بولے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ باپ کے حکم پر پھر وہ مصر روانہ ہوئے۔ یوسف کا کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کم از کم بنیامین کے بارے میں بات کی جائے۔ قحط نے گھر کا گھر خالی کر دیا تھا، سامان بک چکا تھا، بس تھوڑی سی حقیر پونجی باقی تھی، وہی لے کر عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عاجزی سے عرض کیا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سختی گزر رہی ہے، یہ تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، آپ ہماری تنگ دستی کا خیال فرمائیں، ہمارے پاس رقم کی کمی ہے، پھر بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پورا غلہ عنایت کر دیجیے، اگر یہ رعایت ہو جائے تو یہ آپ کا احسان ہوگا، اور اگر ممکن ہو تو کچھ بطور صدقہ ہی عنایت فرما دے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ برسوں کی جدائی، بھائیوں کی بے بسی، باپ کی یاد، سب ایک ساتھ آنکھوں میں امڈ آئے۔ رحم اور شفقت کا دریا آنکھوں سے بہہ نکلا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے انہوں نے خود کو ظاہر کیا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا؟ سامعین، یہ انکشاف صرف شناخت کا نہیں تھا بلکہ عظمت کردار کا بھی تھا۔ یہ ہے وہ کردار جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ زخموں کے باوجود بلندی پر پہنچ جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھیے۔ ناظرین، جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھیک اور صدقہ مانگے اور اس پر مزید خیرات مانگنے والے ظالم اور عنایت کرنے والا مظلوم ہو تو ہمارے معاشرے میں کیا سین ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور قرآن کیا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جب برسوں کی آزمائش کا سورج ڈھلنے لگا، تقدیر کا سائیکل پورا ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا جو صدیوں کے لیے امید کا چراغ بن گیا اور فارگیونیس کا ایک گولڈن پرنسپل بن گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور گولڈن پرنسپل کی نشاندہی کی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو فتح مکہ کے دن انہی جملوں کو دہراتے ہوئے معاف کیا۔ سوال یہ ہے کہ کب ہمارے لیے یہ جملے مشعل راہ بنیں گے؟ پھر قرآن آگے فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، اللہ اس کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہ تھے، یہ ایک زندہ گواہی تھی۔ کنویں کی تاریکی سے ایوان کے اقتدار تک کا سفر، جھوٹے الزامات سے عزت کے تخت تک کی، یہ مسافت ایک انسان کی سربلندی کی ایک روح پرور داستان ہے۔
بھائیوں کے دل پگھل گئے، شرمندگی آنکھوں میں اتر آئی۔ انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خدا کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ یہ اعتراف شکست کا نہیں تھا بلکہ نفس کے جھک جانے کا تھا۔ اب ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا، حسد مر چکا تھا اور حقیقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس پوری کہانی کو عظمت کی معراج پر پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ نہ ماضی کی فہرست کھولی گئی، نہ پرانے فائلز اوپن کیے گئے، نہ زخموں کا حساب مانگا گیا، نہ آنسوؤں کا بدلہ لیا گیا۔ کہہ دیا گیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرے، مال و دولت کی فراوانی ہو تو کردار بھی اونچا ہونا چاہیے اور معافی کی بھی فراوانی ہونی چاہیے۔ ایسا انسان جب انتقام کا دروازہ بند کر دے تو سب کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں اور پورے ماحول پر سکینت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے دعا دی یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، بھائیوں کے دل جو کچو کے دے رہے تھے ان سے ان کے دلوں کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ اعلان تھا کہ ماضی کی زنجیریں آج ٹوٹ چکی ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام طاقت میں انتقام کے بجائے رحمت کے پیکر بن گئے۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے جو صبر کرتا ہے وہ ہارتا نہیں، اور جو تقوی پر قائم رہتا ہے وہ گرتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی ان آیتوں میں نفسیاتی طور پر ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، صدمہ کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ نمبر 2، پختہ مزاج قیادت کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 3، انا سے ماورا انسان کیسے بنا جائے۔ نمبر 4، معافی کو اپنی ذات اور درگزر کیے جانے والوں کے لیے رحمت اور شفا کیسے بنائیں۔ ناظرین، اب ہم ان 4 نکات پر تھوڑی سی علمی گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، صدمہ سے ویژن تک، ٹراما ریکوری فرام وکٹم ہوڈ ٹو ویژن۔ یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے کہ انسان ٹراما میں تھا اور پھر مظلوم ہوا، پھر وہاں سے نکل کر ایک ویژنری بنتا ہے۔ جدید نفسیات میں صدمہ کو کیسے برداشت کیا جائے، ٹراما پروسیسنگ جسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ انسان کو صرف تکلیف دہ واقعہ پریشان نہیں کرتا بلکہ اپنے اندر کینہ پالنے اور اس واقعے کو بار بار ذہن میں دہرانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسے انگریزی میں ریومینیشن کہا جاتا ہے، عام زبان میں ہم اس کو جگالی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم کے تناؤ کا نظام مسلسل متحرک رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے میں 2 شناخت رکھتے ہیں۔ ایک مجروح ماضی، یعنی یہ مین وتھ اے سیویئر ہرٹ فیلنگ۔ نمبر 2، حامل مقصد، یہ مین وتھ اے پرپس۔ آپ اپنی پہلی شناخت کو بھول جاتے ہیں اور دوسری شناخت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس احسن القصص کا حسن دیکھیے، ایک آیت کے اندر ایک ہرٹ اور دوسری طرف پاور، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فریم میں جمع کر دیا۔ تو نفسیات میں ٹراما ریکوری کا پروسیس بتایا گیا ہے۔ اس کا پہلا قدم انکار نہیں، اسم گزاری ہے، یعنی نیمنگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ معلوم ہے
اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں نیریٹو اکنالجمنٹ یا ٹراما نیمنگ یا ایونٹ لیبلنگ. یہ پہلا حصہ ہوا. ٹراما ریکوری کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ فوراً آدمی ویژن کو یاد رکھے. آپ نے فوراً خدا کے احسان اور مقصد کو یاد کیا. کہا کہ بے شک خدا نے ہم پر احسان کیا اور وہ تقوی اور صبر کی روش اختیار کرنے والوں کا نقصان نہیں کرتا. اس کو ہم آسان مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان ہو اور وہ کسی مجمع میں پٹ چکا ہو اور ایک ٹراما سے گزر رہا ہو، تو اب ٹراما ریکوری کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیلنگ کو ایک نام دے گا، نیمنگ کرے گا، ایکنالجمنٹ کرے گا. جیسے مثال دیکھیے، وہ یہ کہے گا تشدد والے مجمع کے اندر جانا میری بہادری نہیں بلکہ حماقت تھی، جس کے نتیجے میں میرا سر پھٹا. ٹراما سے باہر نکلنے کے لیے دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آدمی اپنا ویژن یاد کرے. اب اس فرد کا ویژن اسٹیٹمنٹ یہ ہوگا، وہ کہے گا میں جذباتی نہیں، حکیمانہ فیصلہ کرنے والا انسان بنوں گا. میں اپنی حفاظت کو غیرت کے خلاف نہیں سمجھوں گا. میں ایسے ماحول کا انتخاب کروں گا جہاں میری جان اور عزت محفوظ ہو. یہ ہے وکٹم ہوڈ سے ویژن تک کا سفر. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا پہلا سبق ہے. نمبر 2، اقتدار میں قیادت کی بلوغت یعنی لیڈرشپ میچیورٹی، پاور وداؤٹ ریونج. جب کوئی فرد اقتدار پر پہنچتا ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، بڑے خاندان کا سرپرست ہو، مسجد اداروں کمیٹیوں کا صدر ہو، سیاسی اقتدار کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اس وقت انتقام لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس وقت میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا صرف بلند اخلاق والوں کا کام ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، بھائی سامنے ہیں اور بے بس ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں. اس وقت وہ اپنے مورل رائٹ کی دہائی دے کر بھڑاس نکال سکتے تھے اور اپنی انا کی تسکین کا سامان کر سکتے تھے، مگر قربان جائیے انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب رہتی دنیا تک آنے والے قائدین کو قیادت کا بلند ترین نمونہ وہ چھوڑ گئے. اس کو کہتے ہیں پاور وداؤٹ ریونج. نمبر 3، انا سے ماورا جذباتی عروج یعنی ایموشنلی ہمیں ٹرانسینڈنٹ ہونا ہے. رائزنگ ابو دی ایگو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہے کہ دفن مردے اکھاڑنے سے انا کو تسکین ملتی ہے، مگر سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے. اور یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو انا کی غلامی کرتے ہیں یا جو اپنی انا کے بت کی پوجا کرتے ہیں. خدا خوفی کے ساتھ آج تم پر کوئی ملامت نہیں کہہ دینے سے سامنے والے کی شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اصلاح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. کسی انسان کے پاس پورا موقع ہو کہ وہ ظلم کرنے والے کی خوب ملامت کرے اور اسے اس کا پورا حق بھی ہو، مگر وہ حق کو رحمت میں بدل دے، اس کو ایموشنل ٹرانسینڈنس کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 سطحوں پر یہ کام کیا. نمبر 1، انٹر پرسنل سطح پر یہ کام کیا جب آپ نے فرمایا لا تثریب، نہ عتاب، نہ ذلت، نہ شرمندگی، نہ سرزنش، نہ پرانی باتیں یاد دلانا. اور دوسری سطح پر ایموشنل ٹرانسینڈنس آپ نے بتایا وہ اسپرچول سطح ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا. امام زمخشری یہاں الیوم کی بلاغت کو نمایاں کرتے ہیں. یہ وہ دن تھا جب ملامت کی سب سے زیادہ توقع تھی. اگر اسی دن ملامت نہیں تو پھر آئندہ دنوں میں اس سے بڑھ کر امان ہے. یہ نفسیاتی طور پر انر سیفٹی پیدا کرنا ہوتا ہے، جس سے شرمندگی کم ہوتی ہے
اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 4، معافی مگر سادہ لوہی نہیں، فرگیونس سیکھیں مگر نیو نہ بنے۔ نفسیاتی اور جسمانی سطح پر بھی کینہ اور معافی کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ شارلٹ وان او این وٹفلیٹ نے 2001 کے ایک تجربے میں دیکھا کہ جب افراد کسی حقیقی خطا کار کو یاد کر کے رنجش اور تکلیف دہ منظر ذہن میں دہراتے تھے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، بلڈ پریشر بڑھ جاتا، ان کے اسکین سے اور فیشل ٹشوز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اس کے برعکس جب وہی لوگ معاف کرنے کا تصور کرتے تھے تو جسمانی رد عمل نسبتاً کم ہو جاتا تھا اور بعض پیمانوں میں سکون کی کیفیت بعد میں بھی برقرار رہتی تھی۔ یہ تجرباتی شواہد اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ معافی صرف اخلاقی یا جذباتی عمل نہیں بلکہ جسمانی صحت سے بھی گہرا اس کا تعلق ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جملہ لا تثریب علیکم اليوم گویا صرف بھائیوں کو آزاد کرنے کا اعلان نہیں تھا بلکہ اپنے دل اور جسم کو بھی ماضی کے بوجھ سے آزاد کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے جسے میں نے ابھی بتایا کہ فرگیونس کا مطلب آدمی نیو بن جائے، بھولا بھالا بن جائے، یہ نہیں ہے۔ معافی کا مطلب دل سے نفرت اور ملامت کو چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر تعلق فوراً پہلے جیسا ہی نارمل ہو جائے یا حدود ختم کر دی جائیں۔ بھائی اسلامی فکر میں حقوق کی پہچان موجود ہے اور جس نے ہمارے حقوق مارے وہ خطا کار ضرور ہے لیکن ہم نے اسے معاف کر دیا۔ معافی کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے اور حدود کا شعور ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں تو کیا میں ظلم کو جائز مان رہا ہوں؟ کیا مجھے دوبارہ اسی شخص پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا ہوگا؟ اس کا جواب 3 سطحوں پر سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن سے بھی یہ جواب ملتا ہے اور کلاسیکل لٹریچر میں بھی یہ بات ملتی ہے اور نفسیات میں بھی یہ لیولز ملتے ہیں۔ لیول 1 تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جرم کا انکار کریں، اسے کمتر دکھائیں یا اس ظلم کو آپ جواز کا فریم ورک عطا کر دیں یا اسے بھلا دیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے ابھی جس نفسیات کے ماہر کا حوالہ دیا اس کے مطابق معافی دل کے اندر نفرت اور انتقام کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے مگر ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی۔ یعنی معافی انصاف کا انکار نہیں ہے بلکہ اندرونی آزادی کا نام ہے۔ لیول 2 امام رازی، امام زمخشری جیسے مفسرین کی جو کلاسیکی تفسیر ہے اس میں الیوم کے الفاظ پر جو گفتگو انہوں نے کی ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس میں ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حق کے دائرے میں معافی دی جبکہ ان کی شرارتوں سے جو دوسرے متاثر تھے ان کی معافی نہیں دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ مثلا ان کے والدین، ان کے حقوق جو مارے گئے اس کی معافی ان بھائیوں کو راست ان سے لینی پڑے گی۔ اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ معافی ہمیشہ ایک رخی نہیں ہوتی ہے۔ حقوق اور حدود کی سطح الگ الگ ہوتی ہیں تو الگ الگ لیول پر آدمی معافی کو ڈیل کرے گا۔ تیسرا لیئر، جدید نظریات میں بھی معافی کو ایک شعوری فیصلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک کانشیس ڈیسیژن ہے جس میں مستقبل کے فائدے اور ممکنہ نقصان دونوں کو تولا جاتا ہے۔ کچھ محققین کے مطابق معافی ایک موٹیویشنل شفٹ ہے مگر اس کے ساتھ باؤنڈریز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ مختصر کچھ احتیاطی اصول میں آپ کو بتاؤں، کچھ حدود بندی کے بارے میں آپ کو بتاؤں
کہ اگر رمضان میں آپ معافی کا ارادہ کریں تو 3 سوال ضرور آپ پوچھیں۔ کیا سامنے والا اپنی ذمہ داری تسلیم کر رہا ہے؟ کیا مستقبل میں نقصان سے بچنے کے لیے عملی تبدیلی ممکن ہے؟ کیا دوبارہ قربت میرے لیے محفوظ ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو آپ دل سے معاف کر کے فاصلے باقی رکھیں، حفاظتی حدود کو برقرار رکھیں۔ یہ سادہ لوحی نہیں بلکہ حکمت ہے اور شعوری قیادت ہے۔ انسان ایک پرسکون گھر بنانے، ایک کارگر ایفیکٹو آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن تشکیل دینے، زخمی دلوں پر مرہم رکھنے، رشتوں کی مرمت کرنے کے لیے معافی ایک بہترین ٹول ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ عدم معافی کے صحت پر بہت مضر اثرات پڑتے ہیں۔ Unforgiveness makes a man sick and keeps him sick۔ ناظرین، اس پر آج کے پارے پر گفتگو ہماری ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دیے گئے فرگیونس کے گولڈن پرنسپل کو اپنانے اور اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔